حضرت سے میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت سارے اوصاف، بہت سارے کوالٹیز، اسکلز موجود تھے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم ہمارے بچوں کو جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو آگے چل کر بہت سارے وہی دین کے رہنما ینگ ہوتے ہیں تو وہی لے کر چلتے ہیں، تو چھوٹے سے بچپن سے کیا ایسے اوصاف ان کو سکھائیں کہ وہ پوری زندگی ان اوصاف کے ساتھ جیے رہیں اور ان اوصاف سے ان کی زندگی سنورے؟ تو وہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج بچوں کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج ہمارے سماج میں ہماری اولاد کا، ینگ جنریشن کا مسئلہ بہت ہمارے لیے اہم ہے، جس پر توجہ بہت کم ہے امت کی، بہت کم توجہ ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے کیا کرتا ہے، بچہ کالج جاتا ہے کیا کرتا ہے، بیٹی میری اسکول جاتی ہے کیا کرتی ہے، بیٹی میری کالج جاتی ہے کیا کرتی ہے، بس ہم ایسے ہی سرسری طور پر جائزہ لیتے ہیں، یا یوں غیر معمولی طور پر سن لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ خاص فوکس ہم نہیں ہیں، اچھا، اس پر ہمارا کنسنٹریشن نہیں اولاد کے بارے میں۔ ہماری اولاد ہماری نعمت ہے، ہمارا مستقبل ہے، بلکہ ہماری آخرت بھی ہے۔ جو قرآن کریم میں کیا کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو ہماری اولاد ہمارے لیے باعث آزمائش ہے، اچھی ہے تو سبحان اللہ، بگڑ گئی تو ہمارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، مصیبت ہے۔ تو اولاد پر ہم بہت کم فوکس ڈالتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب بچے نے موبائل خراب کر دیا۔ ارے بچے نے موبائل خراب کر دیا اس کی آپ کو فکر ہے، مگر اس بات کی آپ کو فکر نہیں ہے کہ موبائل نے بچے کو خراب کیا ہے۔ ہاں جی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں، زمانے میں، دنیا میں ہمارا نام روشن رہے، باقی رہے، تو ہمیں اپنے اولاد کو حسن اخلاق سکھانا، بتانا، سمجھانا، پڑھانا، تربیت دینا ہوگا۔ اس کا کیا ایک طریقہ کار ہے کہ کس عمر سے بچوں کو سکھایا جائے؟ بچپن ہی سے ماں کی گود کو پہلا اسکول ہم بتاتے ہیں نا۔ جی، ماں کی گود کو، آغوش مادر کو ہم پہلا مدرسہ قرار دیتے ہیں۔ جی، تو بلکہ سن شعور سے پہلے ہی اس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، آج کل کتنے 6 مہینے 7 مہینے کے بچے موبائل استعمال کر رہے ہیں، اپنے حساب سے استعمال تو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھنے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کم سنی کے عالم میں بھی 5-6 مہینے کی عمر میں بھی بچے میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو امیٹیٹ کرتا ہے، فالو کرتا ہے نا، آپ کو دیکھتا رہتا ہے، اس کو جو وہ دہراتا رہتا ہے، کی پوری پوٹینشیلٹی ظاہر کرتا رہتا ہے۔ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ۔ بچہ 6 مہینے میں کسی چیز کو گراسپ کر رہا ہے، موبائل کو گراسپ کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ موبائل کا استعمال سمجھ رہا ہے، ایک حد تک، جس حد تک بھی سمجھتا ہو، تو اسی حساب سے تربیت شروع ہو جانا چاہیے۔ اچھا، تربیت اسی حساب سے شروع ہونا چاہیے۔ بچہ جیسے جیسے مطلب اس کی عمر میں اضافہ ہوتا جائے، اس کی عمر بڑھتی چلی جائے، اس پر ہم نظر رکھیں، اس کی تربیت کرتے چلے جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے دیکھیے، یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں تربیت اولاد کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ اب ایک حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کما قال۔ حضور نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے یا چھوٹوں پہ سے محبت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ میری امت سے نہیں۔ Those who do not show respect to our elders and do not show mercy to our youngers do not belong to my ummah۔ وہ میری امت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا فارمولہ ہے میری نظر میں، یہ اتنا بڑا فارمولہ ہے اصلاح امت کے لیے، اصلاح اولاد کے لیے۔ دیکھیے پورے معاشرے کی خرابی کیا ہے، اصل فساد معاشرے کا یہ ہے کہ ہر بڑے کو یہ شکایت ہے کہ چھوٹا اس کی عزت نہیں کرتا، جی، ہر چھوٹے کو یہ شکایت ہے کہ بڑا اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ شکایت کہیں نہ کہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں اور انجمنوں میں اور گلی محلے میں، کاروبار میں، ہر جگہ یہ شکایت کہیں نہ کہیں ہے، کسی نہ کسی ڈھنگ سے۔ ہر بڑے کو یہ شکایت ہے، تو چھوٹا ہے، تو جونیئر ہے، میری عزت نہیں کرتا، مجھے ریسپیکٹ نہیں کرتا۔ اور چھوٹے کے دل میں یہ احساس رہتا ہے، اگرچہ کبھی اظہار کرتا کبھی اظہار نہیں کرتا، کہ میرا بڑا ہے، مجھے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، مجھ سے پیار نہیں کرتا، یا میری حیثیت کو نہیں سمجھتا، جو بھی اس کی حیثیت ہو۔ تو یہ شکایت پورے معاشرے میں چھوٹے کو بڑے سے، بڑے کو چھوٹے سے ہے۔ حضور نے 1450 سال پہلے نسخہ دے دیا کہ ہر چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کا ادب کرے، ہر بڑے کو چاہیے وہ چھوٹے پہ شفقت کرے۔ اب اولاد کو چاہیے ماں باپ کا ادب کرے، شاگردوں کو چاہیے کہ اساتذہ کا ادب کرے، مرید کو چاہیے کہ اپنے مرشد کا ادب کرے، ہر ان کو چاہیے کہ وہ ان سے محبت کریں، تو فساد ہی ختم ہو جائے گا۔
یہ فارمولا تو وہ فارمولا ہے کہ بلا تفریق مذہب کے آپ یہ فارمولا ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو تربیت کا کتنا بڑا عظیم فارمولا دیا کہ آپ چھوٹے سے پیار کرو یار، جب آپ پیار محبت کرو گے وہ بھی تمہاری عزت کرے گا، جب تم اسے نظر انداز کرو گے، اسے جھڑکو گے اور اس کے ساتھ سختی سے ہمیشہ پیش آتے رہو گے اور پھر اس سے محبت کی توقع رکھو گے، یہ ناممکن ہے، پھر یہ نہیں ہو سکتا، پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں تضاد ہوگا، پھر لڑائی جھگڑے۔ ہاں تو پھر اولاد کی تربیت میں یہ بچپن ہی میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیں، ان کی غلطیوں کو بھی محبت سے ان کی اصلاح کریں، انہیں اپنا سمجھ کر زیادہ بڑھان ٹپٹ سے کام نہ لیں۔ کبھی کبھار زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے بگڑ بھی جاتا ہے، اس کا ایک اعتدال ہے۔ اسلام جو ہے اعتدال کا مذہب ہے، اسلام میں توازن ہے، ہر چیز میں توازن ہے، اعتدال ہے، ماڈریشن ہے۔ تو اس ماڈریشن کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی عزت کریں۔ اور اعتدال کیا ہے؟ اعتدال اب جیسے قرآن کریم کی پہلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اعتدال کی راہ بتائی گئی ہے، ایگزیگریشن نہیں ہے، وہاں افراط و تفریط نہیں ہے۔ اسلام کے اعمال میں، عبادات میں، اخلاق میں کہیں بھی آپ دیکھیں افراط و تفریط نہیں ہے، ایگزیگریشن نہیں ہے، اعتدال ہے، ماڈریشن ہے۔ فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں سر کہ بھائی آپ کو صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، خیرات دینے کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اب آپ بڑے جذبات میں آ گئے اور سارا مال صدقہ خیرات میں کر دیا، کل چل کر آپ ہاتھ بھیک مانگیں گے تو افراطی تو ہے جی، افراط و تفریط ہی تو ہے۔ کس نے کہا؟ اسلام نے کب تم سے کہا کہ سب تم لٹا دو، کل تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ؟ رات بھر نفل نماز پڑھتے رہے، فجر کی نماز چھوڑ دیا آپ نے، جی تو ایسے نفل کی ضرورت نہیں جسے فرض چھوٹ جائے۔ جی، تو افراط و تفریط ہی تو ہے۔ اسلام اعتدال کی راہ بتاتا ہے کہ نفل ضرور پڑھو، منع نہیں کریں گے، رات بھر جاگو، سحر انگیزی، سحر دعائے سحری کی بہت اس کا اثر ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری رات کی دعا، رات کی نفل، رات کی مناجات، رات کی تمہارے قیام کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ دیکھیے کتنا ماڈریشن ہے، اعتدال ہے۔ تو یہ اعتدال ہر جگہ اسلام میں آپ کو نظر آئے گا، ماڈریشن۔ تو افراد و تفریط سے بچیے۔ تو بچوں کی تربیت میں بھی اور بچوں کی تعلیم میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اعتدال ضروری ہے، اعتدال ضروری ہے۔ تو ان میں بچوں کی تعلیم میں سب سے پہلے چھوٹوں کا یعنی بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت، یہ ایک صفات ہے جو بچوں کو سیکھنا چاہیے۔ بالکل بالکل، ہمیں سکھانا چاہیے، خود پہلے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جی، میں اس پر عمل کروں گا تو میرے بچے اس پر عمل کریں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو حضرات آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یعنی چھوٹے بچے سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہر مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی واقعات ہیں ہمارے لیے عبرت ہیں، ہمارے لیے سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ ایک چھوٹا سا ایک حصہ حضرت والا کے صدقے سے ہمیں ہوا ہے، دکھایا گیا ہے، ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرات کے تمام جتنے بھی حضرت نے کہے ہیں ان تمام کو ہم غور و خوض کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے خالی اوقات میں اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جانیں، پرکھیں، سمجھیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، مگر پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسا اوصاف، یہ چیزیں ہوئے، یہ کیا ہے؟ تو ہم ایک عوام الناس ہونے کی بدولت بلینک ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نہیں بتا سکتے۔ ہماری حالات ایسی ہو گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ایک امتی ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، ویڈیوز کے ذریعے سے یا آڈیو کتاب کے ذریعے سے یا پھر کتابوں کے ذریعے سے بہت سارے لینگویجز میں ویڈیو، آڈیو اور بک موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں۔ اور آخر میں حضرت والا کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دے کر یہ عظیم الشان آپ کے اقوالات کو ہم نے ریکارڈ کیا۔ حضرت آپ کا شکریہ کہ ہمیں وقت ملا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔